شہزادہ سید قاسم اور سیدہ فاطمہ کبریٰ، کتاب مالی السبتین، جلد 1، صفحہ 671۔ امام حسین مظلوم کربلا نے شہزادہ قاسم کا ہاتھ پکڑا، خیمے میں لے آئے، جناب اون اور جناب عباس کو بھی بلا لیا، اور پھر بی بی ام فروا کو بلا کر پوچھا کیا قاسم کے لیے نئے کپڑے ہیں؟ بی بی ام فروا نے عرض کی مولا نئے کپڑے تو نہیں ہیں۔ پھر آپ نے بی بی زینب کبریٰ سے ارشاد فرمایا مجھے میرا تبرکات کا صندوق لا کر دیں۔ بی بی زینب کبریٰ نے وہ صندوق لا کر امام حسین کو دیا۔ پھر امام حسین نے اس تبرکات کے مقدس صندوق سے امام حسن مجتبیٰ کی ابا قبا امامہ نکالے۔ پھر شہزادہ قاسم کو اپنے پاس بلایا اور اپنے ہاتھوں سے جناب امام حسن مجتبیٰ کی ابا قبا شہزادہ قاسم کو پہنائی، اور امام حسن مجتبیٰ کا ہی امامہ شہزادہ قاسم کے سر پہ رکھا۔ پھر اپنی بیٹی بی بی فاطمہ کبریٰ کو بلایا۔ پھر امام حسین مظلوم کربلا نے ایک ہاتھ شہزادہ قاسم کا پکڑا، ایک ہاتھ اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کبریٰ کا پکڑا، اور اپنے خیمے میں ہی دونوں کا عقد فرمایا۔ پھر اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر شہزادہ قاسم کے ہاتھ میں دے کر فرمایا لو بیٹا، اب میں نے اپنے بھائی امام حسن مجتبیٰ کی وصیت پر عمل کر دیا۔ جوں ہی شہزادہ قاسم کے ہاتھ میں جناب سیدہ فاطمہ کبریٰ کا ہاتھ آیا تو امام حسین مظلوم کربلا، جناب غازی عباس علمدار، جناب اون، تینوں خیمے سے باہر چلے گئے۔ شہزادہ قاسم نے شہزادی سیدہ فاطمہ کبریٰ کے دونوں ہاتھ پکڑے، پھر شہزادی سیدہ فاطمہ کبریٰ کا ایک ہاتھ جناب زینب کبریٰ کے ہاتھ میں دیا، اور دوسرا ہاتھ اپنی ماں کے ہاتھ پر رکھ کے عرض کیا پھوپھی جان، اماں جان، میرے چچا نے اپنے بھائی کی وصیت کو پورا کیا، میرے مولا امام حسین مظلوم کربلا نے امام حسن مجتبیٰ کی وصیت کو پورا کیا، اب مجھے اپنے بابا کی وصیت کو پورا کرنا ہے۔ اس کے بعد ایک مرتبہ پھر شہزادہ قاسم نے بی بی سیدہ زینب کبریٰ اور اپنی والدہ جناب ام فروا کو مخاطب کر کے عرض کی کہ میری امانت میری زوجہ سیدہ فاطمہ کبریٰ کو سنبھال لیں، اور ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ کبریٰ کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا کہ اب قیامت میں ملاقات ہوگی، اور پھر روتی ہوئی آنکھوں سے خدا حافظ کہا اور روتے ہوئے خیمے سے باہر آ گئے۔